ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعون کون تھا؟ خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے فرعون کا کیا کاروبار تھا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بعض تواریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے باپ کا نام مصب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض مورخ نے لکھا ہے کہ فرعون کا نام مصب بن ولید بن ریان تھا اور عمر بھی تقریباً 400 برس کی ہوئی۔ اس عرصہ میں نہ وہ کبھی بیمار ہوا تھا اور نہ کبھی اس کے سر میں درد ہوا تھا، اور نہ کوئی غنیم یا دشمن اس پر غالب ہوا، اور فرعون بھی اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: کہا فرعون نے لوگوں سے، میں ہوں تمہارا رب، سب سے بڑا اور اونچا۔ پس پکڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا میں پچھلی اور پہلی کی، اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، اور اس نے دنیا میں بھی عذاب پایا۔ تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا اور وہ سیر و سیاحت کو نکلا، بیو شخنا ایک شہر کا نام ہے، سیر کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس جگہ حمان نامی بے ایمان سے ملاقات ہوئی، کیونکہ حمان اسی جگہ کا باشندہ تھا۔ جب آپس میں ربط و ضبط قائم ہوا تو حمان نے فرعون سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ سیر کو چلوں اور دنیا کے حالات معلوم کروں۔ چنانچہ دونوں ملعون مصر شہر میں آئے، اور وہ ایام خربوزہ پھل کے تھے۔ ان دونوں نے کھیت والے کے پاس جا کر کھانے کا سوال کیا۔ خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ تم دونوں ہمارے یہاں خربوزے بازار لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال میرا تم لوگ فروخت کر دو گے تو پھر ہم دونوں کو کھانے کو دیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حمان سے کہا کہ تم یہیں رہو اور میں یہ مال خربوزے لے کر بازار جاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی فرعون خربوزے لے کر بیچنے کو شہر گیا، اور دکانداروں نے اس سے کہا کہ ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور نقد میں پھل اور ترکاری نہیں خریدتے، اور جس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو مال اپنا فروخت کر کے بعد میں دے دیتے ہیں۔ ہمارے شہر کا تو یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ عرصہ تک سوچتا رہا، اور پھر وہ خربوزے اس وعدہ پر بیچ کر واپس اسی جگہ آ گیا، اور مالک خربوزے سے جا کر کہا کہ یہ کام اچھا تو نہیں۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے چل دیا، اور پھر شاہ مصر کو جا کر ایک درخواست پیش کی کہ میں بعید الوطن غریب ہوں اور کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ فدوی کو کوئی کام اسی شہر مصر میں جہاں پناہ کی سرکار عالی میں موافق گزاری کے ہو تو غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز فرما۔ اس بدبخت کا نصیب بیدار تھا۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ مصر کا حکم ہوا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ وہ بولا، دروگی مقبرہ اسی شہر کی چاہتا ہوں کہ بے اجازت میری وہاں کوئی مردہ نہ گاڑ پائے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے اس کو گورستان کی داروگی دے دی۔ تب دروازے پر گورستان کے جا کر بیٹھا۔ قضائے لائسہ ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں وبا پھیل گئی اور بہت آدمی مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ایک لاش کے وارثوں سے 100 درم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اسی طریقہ سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سارا روپیہ جمع ہو گیا۔ پھر اسی روپے سے مکربان بادشاہ کو دے کر تمام شہر کی دروغائی لے لی، اور شاہ مصر اپنے جہل سے اس کو پیار کرتا اور خلعت بھی دیتا۔ اتفاقاً قضائے الہی سے وزیر مصر مر گیا۔ اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہ مصر نے وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حمان سے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں، نعوذ باللہ، تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حمان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر، سب سے پہلے تو مخلوق اپنے ہاتھ میں لے لے۔ فرعون نے کہا، ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے؟ کیونکہ تمام لوگ تو اس وقت یوسف بن یعقوب کے دین پر مستحکم ہیں، کس طرح ان کو اپنا بناؤں؟ آخر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ حمان اس بات کو سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر یہ تدبیر ٹھہرائی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کر کے میں چاہتا ہوں کہ ایک عرصہ تک مصر کی رعیت کے واسطے خزانے سے مفت فرمائشیں پوری کی جائیں، اور فدوی اپنی طرف سے سرکاری خزانہ میں 1 سال کا جو کچھ خرچ ہوگا دے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع۔ اچھا، میں اجازت دیتا ہوں۔
اس سال کا جزیہ رعیتیوں پر تیری خاطر معاف کیا۔ فرعون نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ سرکار عالی کا خزانہ اس طرح کم ہو۔ پس بادشاہ نادان اور کم فہم تھا، فرعون کی خاطر رعیتیوں سے 1 سال کا جزیہ لیا اور کہا کہ اپنے دل کی مراد پوری کرو۔ تب فرعون نے اپنی دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا جزیہ رعیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے؟ وہ سب بولے کہ اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اسی قدر روپیہ اپنی طرف سے حامان کے ہاتھ بادشاہ کے سرکار میں داخل کر دیا، اور اس کے بعد پورے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال جزیہ رعیتوں پر معاف کیا، اور ہم نے اپنی طرف سے جزیہ بادشاہ سرکار میں داخل کر دیا ہے، اور مزید 2 برس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکار عالی میں عرض کی، سو وہ بھی قبول ہوئی۔ پھر تو تمام رعایا مصر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ غریب و مساکین جتنے تھے سب نے فرعون کی ترقی کے واسطے دعائیں کی، اور سب کے سب خدا کا شکر بجا لایا۔ پس 3 سال کا جزیہ موقوف ہونے سے مصر کی رعایا کو فراغت ہو گئی، اور پھر چند ہی روز بعد بادشاہ مصر خود اپنی موت مر گیا، اور کوئی بھی اس کا والی وارث نہ تھا جو اس کے تخت شاہی پر بیٹھا۔ چنانچہ بادشاہ مصر کی تجزیز و تکفین کے بعد 3 دن تک تعزیت کی گئی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی مفتی، عالم فاضل، امراء و غربا، چھوٹے بڑے سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھانا چاہیے۔ چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کو جزیہ مصر کا معاف کیا تھا، اور اپنے پاس سے 3 برس کا روپیہ بادشاہ کو دیا تھا، اس لیے سب اس سے خوش تھے۔ یہ خیر خواہی دیکھ کر سبوں نے اس فرعون مردود کو تخت پر لے جا کر بٹھا دیا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا، اور پھر اس نے حامان بے ایمان کو اپنا وزیر بنایا، اس کے بعد کہنے لگا کہ اب ملک مصر پورا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، یعنی ہم اس ملک کے بادشاہ مقرر ہو گئے ہیں۔ حامان سے اس نے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ تمام ملک مصر کے باشندے اور تمام خلائق مجھ کو خدا کہے، نعوذ باللہ، اور مجھ ہی کو معبود جانے اور میری پرستش کرے۔ اس مقرر کردہ وزیر حامان نے فرعون ملعون کو یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں یہ حکم دیا جائے کہ اس وقت تمام علماء اور فضلہ جتنے ہیں ہمارے قلمروں میں درس و تدریس نہ دے پائے، اور اپنے تمام تدریسی سلسلے کو بالوقت ختم کر دیں۔ اس تدبیر سے آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہیں گے، اور جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بغیر علم کے جاہل ہوں گے، اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے دین سے برگزشتہ ہو جائیں گے۔ یہ بات حامان کی سن کر فرعون ملعون نے اپنے ملک مصر میں تعلیم و درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا کہ میرے اس ملک میں کوئی بھی نہ علم سیکھنے پائے، فوراً درس و تدریس کو بند کر دیں، ورنہ ہم ان سب کو قتل کرا دیں۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سن کر اور قتل کرانے کے خوف سے سب نے درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا، اور بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ چند ہی روز گزرے تھے کہ سارا ملک جاہل بن گیا اور اپنے حقیقی خدا کو بالکل ہی بھول گئے، اور وہ مثلے چھپائے وہ ہوش کے ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون نے حکم کیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کیا کریں۔ پس ایک قوم قبطی جو کثیر تعداد میں تھی، اس نے بت پرستی شروع کر دی، اور یہ سلسلہ تقریباً 20 سال تک رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون ملعون نے اعلان کرایا، اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کو قرآن مجید نے نقل فرمایا۔ ترجمہ: پس لوگوں کو جمع کیا، پھر ان لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند، نعوذ باللہ۔ اس حالت میں 40 برس گزرے۔ اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس قوم پر فرعون ملعون بہت نوازش کرتا، اور دوسری قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ اس کو خدا نہیں مانتی تھی، اس کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم تو دین یوسف پر قائم تھی، اور باعث جزیہ کے فرعون ملعون ان سے کتبیوں کی خدمت کرواتا اور ان کی ہر وقت تحقیر کرتا۔ جن کاموں کو وہ ناچیز سمجھتا تھا، مثل محنت اور بوجھ اٹھانا، لکڑی چیرنا اور چنا ڈالنا،
اور گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا اور گوبر پھینکنا اعلیٰ حاضہ القیاس، ان سب کاموں پر مقرر کیا تھا۔ اور کچھ لوگوں کو بنی اسرائیل قوم میں سے مختلف شہروں اور دیہات میں اپنے تابعین کی خدمت بھی بھیج دیا، اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت لیتا، غرض یہ کہ بنی اسرائیل قوم کی عزت و وقار نہیں کرتا، مگر صرف ایک عورت کے جن کا نام آسیہ تھا اور بنی اسرائیل قوم سے تھی۔ وہ بڑی ہی حسین و جمیل تھی، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی تھی، اور ان کے خصائل بھی شہر آفاق تھے۔ اس وجہ سے فرعون ملعون ان کو اپنی نکاح میں لایا تھا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون نے ان کو پرستندہ اپنا جان کر بڑی عزت سے اپنے گھر میں رکھا تھا، مگر وہ اپنے دین میں بہت مضبوط تھی اور وہ خلاف شرع نہیں چلتی۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان فرمائی۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، دوسری مریم بنت عمران، اور تیسری خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بنت خویلد، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور چوتھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 5ویں بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ سب صالحہ تھیں۔ الغرض قوم بنی اسرائیل 13 برس تک فرعون کے ظلم میں اور اس قوم کی خدمت میں گرفتار رہی۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت کرتے اور ان کی بار برداری میں لگے رہتے اور صبر کرتے تھے، لیکن باوجود اتنی سخت تکلیف کے وہ اپنے آبائی دین اسلام سے نہیں پھرے۔ اسی حالت میں وہ شب و روز استغفار اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن فرعون ملعون نے دریائے نیل کے کنارے مجلس جشن کی تھی۔ تمام لوگ نہا کر وہاں گئے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے گئے اور وہاں جا کر خوشیاں منائیں۔ اور پھر فرعون نے اپنی قوم سے کہا، ترجمہ، اور پھر پکارا فرعون نے اپنی قوم میں بولا، اے قوم میری بھلا مجھ کو کیا نہیں ہے حکومت مصر کی، اور وہ یہ نہریں چلتی ہیں نیچے میرے، کیا تم نہیں دیکھتے بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے کہ جس کی عزت نہیں ہے اور وہ صاف بھی نہیں بول سکتا ہے۔ اتنی بات فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں تکبری سے کہی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس بات کو لوگوں نے مانا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی، پھر اس کا کہا مانا۔ تحقیق وہ لوگ تھے فاسق۔ پس چاہا اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو دوزخ میں ڈالا اور اس کی قوم کو بھی جہنم میں ملا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 400 برس کی عمر دی تاکہ وہ ہر روز باغی ہوتا رہے اور اپنی حقیقی معبود کی نافرمانی کرتا رہے۔ پھر ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دریائے نیل کو سکھا دیا اور اس میں کچھ بھی پانی باقی نہ رہا۔ یہ دیکھ کر فرعون ملعون کی قوم نے اکٹھے ہو کر کہا کہ اگر تو ہمارا خدا ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری کر، تب جانیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔ پس فرعون نے یہ بات سنی اور سنتے ہی 7 لاکھ سوار اپنے ہمراہ لے کر میدان سعید الاعلیٰ کی طرف نکل گیا اور ایک ایک منزل پر 1 لاکھ سواروں کو چھوڑتا گیا۔ اسی طرح سب کو رخصت کر کے تنہا ایک میدان میں جا کر ایک غار میں اندر گھسا اور گھوڑے کی باگ کو گلے میں لپیٹ کر اور قبلہ رخ ہو کر سجدے میں جا گیا، اور پھر یہ مناجات کی، الہی تو حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں، اور میرا رب بے نیاز بے پرواہ ہے، اور میں نے دنیا کو بے عوض آخرت کے اختیار کیا۔ اے میرے رب، جو کچھ مجھ کو دینا ہے تو وہ مجھے دنیا کی زندگی ہی میں دے دے، اور میں آخرت میں نہیں چاہتا، اور یہ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ آخرت میں میرے لیے سوائے دوزخ کے اور کچھ نہ ہو۔ بس فرعون نے خدا کی درگاہ میں یہ دعائیں مناجات کی تو اسی وقت ایک شخص غیب سے آیا اور اس غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا اور فرعون سے کہنے لگا کہ میں ایک شخص کی شکایت تمہارے پاس لایا ہوں، تم اس کا انصاف کرو۔ یہ سن کر فرعون بولا، تو یہاں کیوں آیا؟ یہ جگہ تو انصاف کی جگہ نہیں ہے، کل دربار میں آتا، وہاں میں اس کا انصاف کر دوں گا، اس وقت تو یہاں سے چلا جا۔ پھر وہ بولا کہ تم ہمارا انصاف یہیں کرو، اور بغیر انصاف کرائے ہوئے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ ادھر دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا، نیل پھر بھر گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بہت خوشی محسوس کی، اور پھر اسی خوشی کے عالم میں وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ اے نوجوان، تم کیا چاہتے ہو؟
اس کے پوچھنے پر اس نوجوان نے فرعون سے کہا کہ جو بندہ خداوند عالم کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کو بھی تسلیم نہ کرے اور خداوند قدوس اس پر اپنی مہربانی کرے تو تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اس بندہ کی کیا سزا ہے؟ فرعون نے جواب دیا کہ اس بندہ کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارنا چاہیے۔ اس نوجوان نے یہ جواب سن کر کہا کہ بہت اچھا، آپ اس کو مجھے لکھ کر دے دیں تاکہ یہ یادداشت رہے، اور کل بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہوگا اور آپ کے حضور میں اظہار کرے گا۔ فرعون بولا کہ بھئی یہاں تو دوات قلم کاغذ نہیں ہے، میں کس طرح لکھوں؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں دیتا ہوں، تم لکھو۔ پھر فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے لکھا کہ جو بندہ اپنے خداوند کی نافرمانی کرے گا اور اس کا حکم نہ مانے اور خداوند اس کو سب طرح سے آرام دے، کھانے کو دے، تو اس بندہ کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارا جائے۔ اس طرح پر یہ دستاویز لکھ کر اس نوجوان کے حوالے کی اور اس نے یہ نہ جانا کہ وہ نوجوان کون تھا، اور وہ نوجوان یہ دستاویز لکھوا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک آواز آئی کہ اے فرعون، دریائے نیل کو میں نے تیرے حکم کے مطابق تابع کیا، تو جب حکم کرے گا کہ اے پانی کھڑا رہ تو وہ پانی تیرے حکم سے کھڑا رہے گا، اور تو کہے گا کہ اے پانی تو جاری ہو جا تو وہ پانی جاری ہو جائے گا، الغرض کہ وہ تیرے فرمان کے باہر نہ ہو۔ تب فرعون یہ سن کر اور خوش ہو کر اس میدان سعید الاعلیٰ سے اپنی گھر پر چلا آیا، اور دریائے نیل کو جس طرف کہتا وہ اسی طرف ہو جاتا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ اے پانی تو اونچا ہو کر چل تو پہاڑ سے زیادہ اونچا ہو کر چلتا، اور اگر وہ کہتا کہ اے پانی تو نیچے ہو کر چڑھ، وہ پانی نیچے ہو کر چلتا۔ چند روز کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرعون ملعون کو ایسی کرامات دی تھی، باوجود اس کے کہ وہ ملعون دعویٰ خدائی کا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگوں، میں مصر کا مالک ہوں اور دریائے نیل بھی میرے تابع ہے۔ دیکھو تو پانی دریائے نیل میں بالکل خشک ہو گیا تھا، وہ میں نے ہی جاری کیا تمہارے پینے کے لیے۔ اہل مصر نے جب یہ کرامت دیکھی فرعون سے تو تعریف کرتے ہوئے سجدے میں گرے اور اس کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ نعوذ باللہ، بولے بے شک تو ہمارا پروردگار ہے، لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ اور ایک مکان بھی عالی شان لب دریا بنایا تھا اور اس کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کی نہر اس پر جاری کی تھی، اور اس پر 400 ستون سونے کے بنائے تھے، اور وہ اس طرح بنائے تھے کہ حوض کے کنارے پر سے کوشک پر جا کر دوسری راہ نکل پڑتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 درخت بھی اس حوض کے کنارے پر پیدا کیے تھے، ایک درخت سے تو روغن زرد نکلتا تھا اور دوسرے درخت سے روغن سرخ۔ وہ روغن جس بیمار کو دیا جاتا خدا کے فضل و کرم سے شفا پاتا تھا۔ اسی وجہ سے فرعون ملعون فخر کر کے لوگوں کو جتاتا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور اپنی ربوبیت کی دلیل ان دونوں درختوں سے دیتا کہ دیکھو میری ربوبیت کی یہ دلیل ہے۔ چنانچہ مخلوق نے جب ان درختوں پر غور کیا اور اس میں فرعون کی کرامت ظاہر پائی جو وہ کہتا، اسی وجہ سے خلق اور بھی فرعون کی ربوبیت کی قائل ہو کر گمراہ ہوتی چلی گئی اور تمام ملک میں گمراہی پھیل گئی۔